السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسطنطین کو اس کے سونے والے کمرے میں لے جا کر لٹا دیا گیا۔ ان غموں اور صدموں نے قسطنطین کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ وہ بات کرنے کا قابل نہ رہا۔ تخت و تاج کے تنازع کی باتیں اور مصر کو کمک بھیجنے کے ارادے دھرے رہ گئے۔ قرآن کا ہر ایک فرمان ہرقل اور اس کے شاہی خاندان پر پورا اتر رہا تھا۔ ایک آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کا اشارہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ اندیشہ ہے ہی نہیں کہ کبھی ان پر بھی برے دن آئیں گے، ان لوگوں کے نڈھال سے نظریں بنا لو، اللہ خود ایک گروہ بھیج کر ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ دین اسلام کے اس دشمن خاندان نے، خصوصاً ہرقل نے، مصر میں فرعونیت رائج کر دی تھی۔ اس نے عیسائیت کے نام پر اپنا مذہب بنا کر نافذ کر دیا تھا اور اسے قتل و غارت کے ذریعے لوگوں سے منوایا تھا۔ مجاہدین اسلام کو یہ خاندان عرب کے گنوار بدو کہتا تھا۔ ہرقل نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے خاندان پر برے دن بھی آئیں گے۔ اللہ اس کے اعمال دیکھ رہا تھا اور اب اس کی ذات باری نے ایمان والوں کا ایک گروہ بھیج دیا تھا جو اس خاندان کو اعمال بد کا یہ صلہ دے رہا تھا۔ ملکہ مرتینہ کو پتہ چلا کہ قسطنطین کو اس برے حالت میں اجلاس سے لائے ہیں تو اٹھ دوڑی اور قسطنطین کے کمرے میں جا کر پلنگ پر بیٹھی اور 2-3 بار اس کا منہ چوم کر ایسی وارفتگی اور جذباتیت کا اظہار کیا جیسے وہ اس کی سگی ماں ہو۔ اے خدا! مرتینہ نے ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف کیے اور منہ اوپر کر کے روتی ہوئی آواز میں کہا، میرے بیٹے کو صحت عطا کر دے، میری جان لے لے، میرے بیٹے کو اچھا بھلا کر دے، میں اسے گھوڑے کی پیٹھ پر دیکھوں اور اس کے چہرے پر جوانی کی چمک دیکھوں۔ طبیب آ گیا اور اس نے مرتینہ کو وہاں سے اٹھا دیا۔ قسطنطین کی نبض دیکھی، پھر اس نے جو معائنہ کرنا تھا کیا اور دوائی تجویز کرنے لگا۔ یہ وہی طبیب تھا جو مرتینہ کے ایما پر ہرقل کو علاج کے پردے میں زہریلی دوائیاں دیتا رہا تھا۔ کان کھول کر سن لو طبیب، مرتینہ نے جذباتی اور کچھ غصیلی آواز میں طبیب سے کہا، میرے بیٹے کو فوراً صحت یاب کرو ورنہ میں تمہیں جلاد کے حوالے کر دوں گی، زندہ رہنے کے لیے چھوڑ نہیں دوں گی۔ اس وقت مجھے اس بیٹے کی زندگی چاہیے۔ کمرے میں جو چند ایک افراد موجود تھے وہ مرتینہ کی یہ وارفتگی دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھ سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ تو قسطنطین کی دشمن تھی اور چاہتی ہی یہی تھی کہ قسطنطین کو موت اٹھا لے اور اس کا بیٹا ہرقلیوناس تخت پر جلوہ افروز ہو۔ طبیب نے اپنا تھیلا کھولا اور 1-2 دوائیاں نکال کر جس طرح قسطنطین کو دینی تھی اس طرح دی اور کچھ دوائیاں وہیں چھوڑی کہ وقفے وقفے سے مریض کو دینی ہے۔ وہ جانے کے لیے اٹھا، قسطنطین کو تسلی دی کہ وہ جلدی سنبھل جائے گا اور باہر نکل گیا۔ اس کے نکل جانے کے فوراً بعد مرتینہ یہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی کہ میں اس طبیب کو ایک بار پھر خبردار کر دوں کہ توجہ سے علاج کرے ورنہ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ طبیب آہستہ آہستہ جا رہا تھا اور بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا، جیسے اسے توقع تھی کہ مرتینہ اس کے پیچھے آئے گی۔ مرتینہ اسے نظر آ گئی۔ طبیب نے اسے دیکھا تو مرتینہ نے آنکھوں سے کچھ اشارہ کیا اور طبیب اس طرف مڑ گیا جس طرف مرتینہ کا شاہانہ کمرہ تھا۔ پہلے طبیب اس کمرے میں داخل ہوا، پھر مرتینہ کمرے میں گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ کیا دے کر آئے ہو؟ مرتینہ نے طبیب سے پوچھا۔ کیا یہ جلد ہی صحت یاب ہو جائے گا؟ نہیں، طبیب نے ہونٹوں پر تبسم لا کر کہا اور دائیں بائیں سر ہلا کر کہا۔ تبسم کا مطلب مسکراہٹ۔ روگ نامراد ہے، جگر بری طرح متاثر معلوم ہوتا ہے، بڑی محنت سے ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن امید کچھ زیادہ نہیں۔ مرتینہ کو اپنے بازوؤں میں لے کر اور اپنا ایک کان مرتینہ کے منہ سے لگا کر پوچھا، تم بتاؤ، تم کیا چاہتی ہو؟
کیا تم خود نہیں جانتے؟ مرتینہ نے کہا۔ کیا تم خود نہیں جانتے؟ مرتینہ نے کہا، میں وہی چاہتی ہوں جو ہرقل کی بیماری میں چاہا تھا، اس کا بھی وہی علاج کرو، اسے جلدی اس کے باپ کے پاس پہنچا دو، اگلے جہان میں باپ اسے تخت پر بٹھائے گا۔ آج تو میں نے ٹھیک دوائی دی ہے، طبیب نے کہا، کل سے اس کا وہی علاج شروع کر دوں گا جو اس کے باپ کا کیا تھا، لیکن جلدی۔ مرتینہ نے کہا، اتنی جلدی بھی نہیں کہ ہم پکڑے جائیں۔ طبیب نے کہا، کچھ دن گزرنے دو، اگر جلدی کی تو شک پیدا ہو سکتا ہے۔ تمہاری خواہش پوری کر دوں گا، لیکن ذرا سنبھل کر یہ کام کرنے دو۔ ملکہ مرتینہ نے اسے سونے کے 2 ٹکڑے دیے۔ یہ تو کافی نہیں؟ طبیب نے ہاتھ میں لیے ہوئے سونے کے دونوں ٹکڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو میرا اور کیا انعام ہے؟ وہ بھی مل جائے گا۔ مرتینہ نے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ لا کر کہا، رات کو پہلے سے زیادہ خوبصورت انعام بھیج دوں گی۔ مستند مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ طبیب 7-8 دن قسطنطین کا علاج کرتا رہا، خود آ کر ایسے دوائیاں اور ہدایت دیتا رہا، اور ساتھ یہ تسلیاں بھی کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ علاج کا تو نام ہی تھا۔ یہ طبیب قسطنطین کے جسم سے آہستہ آہستہ جان نکال رہا تھا۔ ایک روز طبیب نے دوائیاں دی تو مرتینہ بھی وہاں موجود تھی، اور ہر روز کی طرح طبیب کو قتل کروا دینے کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ طبیب یوں دبکا ہوا مرعوبیت کی حالت میں سر جھکائے ہوئے تھا جیسے وہ خوف زدگی کی حالت میں ہو۔ میں شاید صحت یاب نہ ہو سکوں، قسطنطین نے نحیف آواز میں کہا، میرا روگ جسمانی نہیں، میرے دل نے جو زخم کھائے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں۔ مرتینہ اس کے اوپر جیسے گر ہی پڑی ہو، غم سے نڈھال اور بے حد جذباتی ہو کر قسطنطین کا منہ چومنے لگی۔ یوں نہ کہو بیٹا، مرتینہ نے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا، میرا جگر اس طرح نہ کاٹو، میں تمہارے لیے اپنی جان دے دوں گی۔ طبیب قسطنطین کو یقین دلا رہا تھا کہ وہ بالکل صحیح طور پر صحت یاب ہو جائے گا اور اپنے دل پر مایوسی کا بوجھ نہ ڈالے۔ قسطنطین کے لیے اگر کوئی دلی اور روحانی طور پر غمگین تھا تو وہ اس کا جوان سال بیٹا کونستانس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ غم میں گھل رہا ہے اور یہ غم اسے لے ہی بیٹھے گا۔ ہرقل نے جس طرح قسطنطین کو تعلیم و تربیت دی تھی، اسی طرح قسطنطین نے کونستانس کو تعلیم بھی دلائی اور فن و حرب و ضرب کا ماہر بھی بنایا اور سلطنت کے نصیب و فراز سمجھنے کے قابل بنا دیا تھا۔ یہ بھی ایک غم تھا جو قسطنطین کو کھا رہا تھا۔ تخت و تاج کا سیاہ وارث کونستانس ہی ہو سکتا تھا، لیکن مرتینہ ایک چٹان بن کر راستے میں آ گئی تھی۔ اس کا شہزادہ اور آوارہ بیٹا ہرقلناس تخت تو دور کی بات ہے، شاہی محل میں رہنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ باپ کی بیماری کی وجہ سے کونستانس میریا سے نہیں مل سکا تھا۔ میریا شاہی حرم کی لڑکی تھی، لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ قسطنطین کس تشویشناک مرض میں مبتلا ہے۔ اسے معلوم ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ بادشاہ کی بیماری کی خبر باہر نکلنے ہی نہیں دی جاتی تھی۔ یہ بادشاہوں کا رواج تھا۔ ایک روز شاہی حرم کی ایک ادھیڑ عمر ملازمہ کونستانس کے پاس آئی اور سرگوشی میں میریا کا یہ پیغام دیا کہ آج رات اسی وقت اور اسی جگہ آ جائے۔ ایک دوسرے کو دیکھے بہت دن گزر گئے ہیں۔ کونستانس نے اس ملازمہ کو کچھ انعام دے کر کہا کہ میریا کو بتا دے کہ میں آ جاؤں گا۔ رات کونستانس شاہی باغ کے اس گوشے میں چلا گیا جہاں وہ اور میریا بہت دیر ایک دوسرے میں گم رہتے تھے۔ ان کی محبت روحوں میں اتری ہوئی تھی۔ کونستانس کو دیکھ کر میریا اس طرح اس کے ساتھ چپک گئی جیسے ماں کو اس کا گم شدہ بچہ مل گیا ہو۔ میریا نے محسوس کیا کہ کونستانس کچھ پریشان اور مایوس سا لگتا ہے۔ اس سے الگ ہو کر پوچھا کہ وہ اس کے پاس آ کر اداس اور مایوس کیوں ہو گیا ہے۔ کونستانس نے بتایا کہ اس کا باپ بیمار پڑا ہے
اور روز بروز اس کی حالت بہتر ہونے کی بجائے بگڑتی جا رہی ہے۔ میریا نے بے تابی سے ایک ہی بار کئی سوال پوچھ لیے، بیماری کیا ہے، کب سے ہے وغیرہ، اور آخر میں پوچھا کہ علاج کس کا ہو رہا ہے؟ اسی طبیب کا۔ کونستانس نے جواب دیا، اسے تم جانتی ہو جس نے میرے دادا ہرقل کا علاج کیا تھا؟ نہیں نہیں، میریا نے تڑپ کر اور کونستانس کے کندھے جھنجھوڑ کر کہا، اس طبیب کو فوراً ہٹا دو اور دوسرے کسی طبیب کا علاج کرواؤ۔ تم نے پہلے میری بات پر یقین نہیں کیا تھا اور ٹال گئے تھے۔ یہ طبیب جب شاہ ہرقل کا علاج کر رہا تھا تو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ شاہ ہرقل کو غلط دوائیاں دے رہا ہے اور شاید یہ دوائیاں زہریلی بھی ہیں۔ میں آج بھی یقین سے کہتا ہوں کہ شاہ ہرقل کو اس طبیب نے زہریلی دوائیاں دے دے کر مار ڈالا تھا۔ اب وہ تمہارے باپ کو بھی ایسی ہی دوائیاں سے مار ڈالے گا۔ یہ مرتینہ کی سازش ہے۔ تمہارے باپ کو مروا کر وہ اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھائے گی۔ تمہارا باپ ہی تو اس کے راستے کی آخری رکاوٹ ہے۔ کونستانس اب بھی میریا کی اس بات پر دھیان نہیں دے رہا تھا، لیکن میریا کے دل میں کونستانس کی جو محبت تھی اس نے اس کی زبان سے ایسی باتیں کہلوائی اور ایسی بےتابی کا اظہار کروایا کہ کونستانس مان گیا۔ اگلی صبح کونستانس نے اپنے باپ قسطنطین سے کہا کہ وہ اس طبیب کو بدلنا چاہتا ہے۔ اس نے باپ کو کوئی اور بات نہ بتائی۔ میریا کا شک بالکل یقین اپنے باپ کے کانوں تک پہنچنے ہی نہ دیا۔ اس نے غالباً سوچا ہوگا کہ یہ